آج کل راتوں کو دیر تک جاگنے اور دن کو دیر تک سونے کا ماحول بن گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے رات کو سونے، آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، جبکہ دن کو جاگنے اور کام کرنے کے لیے بنایا گیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا ناپسند تھا، اور اسلامی مزاج ہی یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سویا جائے اور صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جلدی بیدار ہویا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات ہم بے وجہ جاگے اور صبح کو فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی، یا بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات کو جاگتے ہیں بے وجہ اور صبح کو جو ہے گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب 4 یا 5 منٹ بچتے ہیں جلدی جلدی اٹھے، الٹا سیدھا وضو کیا اور مصلی بچھا کر پرندوں کی طرح 4 چونچیں ماری اور مصلی سے الگ ہو گئے۔ یاد رہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلدی جلدی نماز پڑھنے کو منافق کی نماز فرمایا۔ نماز سکون سے ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور نماز سکون سے کب ادا ہوگی؟ جب رات کو ہم وقت سے سو جائیں گے تو صبح کو ظاہر سی بات ہے ہمیں سستی نہیں ہوگی اور بیدار ہونے میں آسانی ہوگی۔ ان لوگوں کو بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو راتوں رات تقریریں کرتے ہیں، جو راتوں رات جلسوں میں جاتے ہیں، وہ شاعر ہیں، واعظ ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، کتنے ہی بڑے وہ سجادہ نشین کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑی بارگاہ کے وہ مجاور کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے باپ کے وہ بیٹے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، لیکن اگر وہ رات کو جاگے اور صبح کو نماز فجر قضا ہو گئی تو یاد رہے اس کا حساب کتاب دینا قیامت کے دن بہت مشکل ہوگا، اور یہ رات کو جاگ کر جلسہ سننا پوری رات کچھ فائدہ نہ دے گا۔ پیارے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح کو دیر سے اٹھنے کی عادت اچھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص علم دین کے سیکھنے، سکھانے یا عبادت اور ریاضت میں رات کو جاگے اور فجر کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرے تو وہ مرد مجاہد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔